امریکہ میں سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت کے بعد سے پیدا ہونے والی بحث کے نتیجے میں پاکستان کی افریقی نژاد برادری پر ایک بار پھر تمام تر توجہ مرکوز ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر موجود صارفین صدیوں سے اس خطے میں موجود اس برادری کے بارے میں اب سب کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کہاں سے آئے، کیسے رہتے ہیں اور کیوں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ پاکستان میں افریقی نژاد برادری کئی برسوں سے آباد ہے۔ ان پر ہونے والی زیادہ تر بات چیت کا دار و مدار ان کی رنگت، کام اور رقص کرنے تک محدود رہتا ہے۔ اس کے باوجود اقلیت سے تعلق رکھنے والے یہ افراد خاموشی سے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ محمد صدیق مسافر کی سندھی زبان میں لکھی ہوئی کتاب غلامی آئین آزادی جا عبرت ناک نظارہ کو افریقی نژاد لوگ اپنی تاریخ کا مستند حوالہ مانتے ہیں۔ اس کمیونٹی کی بات کرتے ہوئے زیادہ تر لوگ اسی کتاب کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ اس کتاب میں جہاں ایک طرف محمد صدیق نے اپنے لوگوں کی عبرتناک غلامی کے دنوں کا احوال لکھا ہے، وہیں انہوں نے برادری کے ہی ایسے لوگ گنوائے ہیں جو آزادی کی جنگ میں پیش تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سیاہ فام لوگوں کی غلامی کی تاریخ فرعون کے وقت سے شروع ہوتی ہے، جس کی تصدیق قدیم سی فن میں بھی واضح ہے۔ افریقہ سے غربت کے باعث زیادہ تر لوگ عربستان اور وہاں سے دیگر ملکوں میں غلام کے طور پر لائے گئے۔ مصری اور عرب لوگ کو شیدی افراد بطور غلام رکھنے کا دوہرا فائدہ ہوتا تھا۔ ایک طرف ان کو جہاں جانور خریدنے سے منافع ملتا تھا، وہیں سیاہ فام شخص کو بیچنے کا بھی فائدہ تھا۔ جانور خریدنے والے کو جانور پر خرچ کی جانے والی بڑی رقم کا صرف آدھا حصہ سیاہ فام انسان کی دیکھ بھال میں خرچ کرنا پڑتا تھا، اس لیے غلاموں کی مانگ زیادہ تھی۔ جہاں ایک طرف سیاہ فام بطور غلام مصر اور عربستان میں پہنچائے گئے، وہیں دوسری جانب ان کو میدان جنگ میں بھی بطور سپاہی استعمال کیا جاتا رہا۔ ساحلی علاقوں کے ذریعے غلاموں کی تجارت کا سلسلہ صدیوں سے جاری تھا۔ تجارت دو مراحل میں ہوتی تھی۔ اس کا ایک عبرتناک مرحلہ 8ویں سے 9ویں صدی میں دیکھا گیا، جب سیاہ فام افراد فوجی غلامی کا شکار ہوئے۔ فوجی غلامی کے تحت جنگ لڑنے کے لیے مقامی لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی اور دستے کافی نہیں تھے، تو اس مقصد کے لیے سیاہ فام افراد کو مختلف علاقوں جیسے کہ افریقہ، ترکی اور دیگر ممالک سے جنگ لڑنے والے ممالک بھیجا جاتا تھا۔ محققین کے مطابق ایتھوپین جنگجو عربستان کے جنوب میں رہ گئے اور وہیں کے مقامی علاقوں میں ضم ہو گئے، جبکہ عربستان اور ساحلی راستوں کے ذریعے بہت سے افراد ایشیا میں لائے گئے، جس کے بعد بہت سے جنوبی ایشیائی ممالک میں رہ گئے اور اس ماحول میں خود کو ڈھال لیا۔ ایتھوپیا سے غلام بنا کر لائے جانے والے سیاہ فام افراد اپنی طاقت اور بہادری کے لیے مشہور تھے۔ قدیم زمانے یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں صدی تک افریقہ اور جارجیا سے غلاموں کو لایا جاتا رہا۔ جنوبی ایشیا میں افریقی نژاد افراد کی ایک بہت بڑی آبادی سندھ کے شہروں حیدرآباد اور ٹھٹہ میں موجود ہے۔ اس علاقے کو لاڑ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا شمار سندھ کے زیریں علاقوں میں ہوتا ہے، یعنی وہ علاقے جو سندھ کے شہر کراچی سے نزدیک ہیں۔ اسی برادری سے تعلق رکھنے والے بھی خود کو شیدی کہتے ہیں یا نام کے ساتھ شیدی لگاتے ہیں، تاہم ایسا سب نہیں کرتے۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو قدیم زمانے میں افریقی افراد کو جس خطے سے ان کا تعلق ہے اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ 18ویں صدی میں عمانی سلطنت میں یمن، خلیج عمان اور ساحل مکران شامل تھے۔ اس دور میں سلطنت شجرکاری، ہاتھی کے دانت کی خرید و فروخت کرتی تھی، جس کو یقینی بنانے کے لیے غلاموں کی خرید و فروخت کے مطالبات بھی دن بدن بڑھ رہے تھے۔ اسی دوران تقریباً سن 1851 کے سمندری ریکارڈ میں شیدی لفظ کا استعمال ہونا شروع ہوا، جو عمانی سلطنت سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح برٹش راج کے دور میں بھی ممبئی میں ملکہ کے لیے بحری جہازوں پر کام کرنے والے لڑکوں کو شیدی بوائز کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اسی بارے میں ڈی سلوا لکھتے ہیں کہ مغربی انڈیا میں شیدی کا لفظ دراصل عزت یا خطاب کے طور پر ان افراد کو دیا جاتا تھا جو بادشاہوں کے لیے بڑے عہدوں پر فائز تھے، جبکہ اسی دوران مہاراشٹرا اور گجرات میں بحری جہازوں پر کام کرنے والے افریقی نژاد افراد کو بھی شیدی پکارا جاتا تھا۔ جبکہ باقی کئی ماہرین اور لکھنے والے بتاتے ہیں کہ شیدی لفظ دراصل عربی کا لفظ ہے، جس میں اس کے معنی استاد یا آقا کے ہیں۔ پاکستان میں افریقی نژاد افراد کو مکرانی، شیدی، سیاح، غلام، ڈاڈا اور زنجیباری پکارا جاتا ہے۔ سیاح اور غلام کا لفظ زیادہ تر بلوچستان میں پکارا جاتا ہے، جو ایک توہین آمیز لفظ ہونے کی وجہ سے افریقی نژاد افراد اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔
افریقی نژاد افراد خطے میں جہاں جہاں آباد ہوئے وہیں کی تہذیب میں خود کو ضم کر لیا۔ کئی جگہوں پر ان کے لیے کہ وہاں کی روایات اپنانا آسان بنا اور ان کی شناخت کا حصہ بن گیا، جبکہ دوسری جگہوں پر ان کی اپنی منفرد شناخت قائم ہو گئی۔ آزادی کی جدوجہد میں سندھ سے تعلق رکھنے والے جنرل ہوش محمد شیدی کا کیا کردار رہا ہے، اس بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ اس حوالے سے معلومات تب سامنے آئی جب سن 1980 کی دہائی میں خود سندھی قوم پرست تنظیموں نے اپنے مقامی ہیروز کی تلاش شروع کی۔ ایلس المبینیا اپنی کتاب امپائرز آف دی انڈس دی اسٹوری آف اے ریور میں لکھتی ہیں کہ مارچ 1843 میں جنرل ہوش محمد شیدی برٹش افواج اور تالپور قبیلے کے درمیان ہونے والی جھڑپ کے نتیجے میں مارے گئے۔ ان کی قبر آج بھی حیدرآباد کے شمال میں موجود ہے۔ کئی سال تک ایسے ہی رہنے کے بعد سندھی قوم پرست افراد نے قبر کے ساتھ ساتھ ہوش محمد شیدی کے بارے میں معلومات بھی ڈھونڈ نکالی اور ساتھ ہی سندھ کو ایک مقامی ہیرو بھی مل گیا۔ کراچی کے علاقے لیاری کو سندھ اور بلوچستان کے درمیان ایک رابطے کی کڑی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر رہائش پذیر بہت سے لوگوں کے رشتہ دار ان دو صوبوں میں رہتے ہیں، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں ہونے والی کسی بھی تحریک کا براہ راست اثر لیاری پر پڑ رہا ہے۔ برٹش دور میں بھی کئی ایسے سپاہی سیاسی نمائندے سامنے آئے جن کے خاندان کے افراد کی جڑیں افریقہ سے ملتی ہیں یا ان کے آباء و اجداد وہاں سے ہجرت کر کے کراچی اور پھر لیاری میں آباد ہوئے ہیں۔ مگر مان ڈھول کی تھاپ پر افریقی زبان سواحیلی میں ہر سال ناشتی گاتی ریلی منگو پیر کے علاقے سے نکالی جاتی رہی ہے۔ اس میں ہر ایک شخص کا منفرد انداز دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں بچے سر پر لال دوپٹے سے ڈھکی ہوئی تھالیاں اٹھائے ہوئے اور سجاوٹ کا سامان پکڑے سب سے آگے موجود ہوتے ہیں، وہیں بزرگ اور خواتین 6 سے 8 فٹ لمبے علم اٹھائے خدا کا نام لیے جھوم رہے ہوتے ہیں۔ شیدی میلہ محدود ہو گیا ہے لیکن مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا۔ شیدی میلے کا انعقاد 4 گھرانوں کے ذمہ ہوتا تھا، جن میں حیدرآبادی، کھارادری، لاسی اور بیلڑا گھرانے شامل ہیں، جبکہ مختلف علاقوں میں کمرانی بلالی کے نام سے بھی اس کا انعقاد کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن بدلتے حالات کے تناظر میں اب شیدی برادری گھرانوں کے تصور سے باہر آنا چاہتی ہے۔